نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب التعظیم مشائخ اعظام، علماء کرام، ثنا خانان شیر لسان، آج کی یہ پرنور محفل پاک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد سلطانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصحال ثواب کے حوالے سے منعقد ہے، جس میں ہم سب حاضر ہیں اور ان کی روح کو اصحال ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا فیض جو ہے اس کو عام فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ احسن اعمال کون کرتا ہے۔ رب کائنات نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے، زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے، اور جہان کی نظر میں زندگی کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور موت کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کی نظر میں موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں، جیسے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں پہ بھی موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں، لیکن جہان کی نظر میں زندگی کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور موت کا ذکر بعد میں۔ تو جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ جہاں میرے مسلک کے معتبر علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں کے پاس جاؤ، کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں کے پاس جاؤ۔ اگر ہم علم والوں کے پاس جائیں گے تو وہ صرف بتاتے ہیں، تو جب اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی۔ تو توجہ کریں، جیسے علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ علم الیقین کسی نے سن رکھا تھا کہ آگ جلاتی ہے، یہ ہے علم الیقین، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ جلا رہی ہے، یہ ہے عین الیقین، پھر ایک مرتبہ اسے آگ لگ گئی، یہ ہے حق الیقین۔ تو جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ یہ پورے کے پورے یقین جو یہ ہیں یہ مکمل ان کے پاس جا کر ہو جاتے ہیں۔ تو جب اہل ذکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس زندگی، جس موت کی بات اللہ کے قرآن نے کی ہے، اصل زندگی اس موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پردیسی ہو گیا ہے، اصل میں وہ پردیسی نہیں ہے، پردیسی تو ہم ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن لوٹا اپنے رب کی طرف۔ تو وہ تو اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو حضرات میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو
یہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فانی ہے والے من، یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب بندہ قبر میں جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ قبر میں، مومن قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے میں ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو ختم کروں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں ذائقہ بمانا چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے چکھنا، ایک ہوتا ہے کھانا۔ آپ سب سمجھدار ہو، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چکھنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عورت نے روزہ رکھا ہے، خامن نے روزہ نہیں رکھا، وہ اپنی بیوی کو آ کے کہتا ہے میرے لیے روٹی پکا، اگر سالن میں نمک کم ڈال دیا تو تجھے طلاق، اگر زیادہ ڈالا تو طلاق، مرچیں کم ڈالی تو طلاق، زیادہ ڈالی تو طلاق۔ وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے جناب کو اس کا حل بتائیں، میرے خامد نے مجھ پر یہ قیود عائد کر دی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گھر جا کے سالن پکا کر جو شوربہ ہے تلی پر رکھ کر چک کر پھینک دینا، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پتہ یہ چلا کہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اگر چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو موت بھی نہیں آتی۔ تو یہاں ذائقے کی علماء نے دو قسمیں بیان کر دی ہیں، ایک طبعی ذائقہ ہے اور ایک غیر طبعی ذائقہ ہے۔ طبعی ذائقہ خاص ذائقہ ہے، اوریجنل ذائقہ ہے، ہمارے جسم میں ساتھ اٹیچ ذائقہ ہے، اور غیر طبعی ذائقہ نان اوریجنل ذائقہ ہمارے جسم سے علیحدہ ذائقہ ہے۔ جیسے آپ نے کوئی پھل کھایا تو پتہ چلے گا کھٹا ہے یا میٹھا ہے، کھانا کھایا ہے پتہ چلے گا اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارا غیر طبعی ذائقہ ہے، اور طبعی ذائقہ جیسے ہمارا لعاب ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، لیکن یہ کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کھانا کھانے کے کچھ گھنٹے تک تو، یا کچھ عرصے تک تو، کچھ منٹوں تک تو، کچھ وقت تک تو آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ سرایت کرے گا، لیکن چند لمحات کے بعد آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا میں نے کچھ کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غیر طبعی ذائقہ آپ نے چکھا تو چند لمحات تک وہ ذائقہ آپ کے منہ میں سرایت کرتا رہا، اور چند لمحات کے بعد آپ کا طبعی ذائقہ اس غیر طبعی ذائقے پہ غالب آ گیا، غیر طبعی ذائقہ جاتا رہا، طبعی ذائقہ اسی طرح آپ کے جسم میں سرایت کرتا رہا۔ اسی طرح حیات ہمارا طبعی ذائقہ ہے، موت غیر طبعی ہے۔ جب انسان پر وارد ہوتی ہے تو قبر میں جانے تک تو وہ وارد رہتی ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی حیات اس موت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا کہیں کہ قبر میں بندہ مر گیا تو پھر سوال و جواب کا کانسیپٹ پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہاں ایصال ثواب کرنے لگا ہوں۔ قبر میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک سوال ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کے حوالے سے 3 سوال ہیں۔ میں ایک ہی سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بابا جی علامہ مولانا مشتاق احمد سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے یہ پوچھا گیا ہوگا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل محمد، تو ابھی یہ نہ بولے ہوں گے کہ آقا نے خود بول کے کہا ہوگا ان سے کیا پوچھتے ہو، ارے مجھ سے پوچھو یہ میرے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔